اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آج ابتدا ہے۔ سورۃ النساء مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع 176 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام نساء کیوں رکھا؟ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں کثرت کے ساتھ وہ احکام بیان کیے گئے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، تم پڑھ کر مجھے سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو فرمایا جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنسوں جاری ہیں، مبارک آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں کیا بات ہے؟ اس آیت مبارکہ میں بات یہ، حکم یہ ہے کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور اللہ نے حضور کو ان کا گواہ بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ ہر امت سے اٹھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا، میں نے جو نبی بھیجے تھے اس نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی یا نہیں کی؟ اب وہ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ، آپ نے حضرت آدم کو بھیجا تھا تو انہوں نے تیرا پیغام، تیری شریعت، تیرے راستے، تیرے طریقے بتائے تھے۔ دوسرا اٹھے گا، ہاں رب، حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا تو انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور سب لوگ اپنی گواہی دیں گے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا کہ اے محبوب آپ بتاؤ کہ ان لوگوں نے جو ان نبیوں کے بارے میں گواہی دی، بتاؤ گواہی ٹھیک دی ہے یا نہیں دی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے کہ اے بار الہ، بالکل انہوں نے صحیح کہا، اور تیرے سارے نبیوں نے تیرا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتیں تو پہلے گزر گئی، حضور تو بعد میں تشریف لائے۔ جو بعد میں آتا ہے اس کے سامنے تو واقعہ نہیں ہوتا، اور گواہی وہی دیتا ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ وظاہر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ وہ قومیں دیکھی، نہ ان نبیوں کو دیکھا، نہ ان کے معاملات دیکھے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو نگہبان بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کہ میں کائنات کی اول بھی ہوں، کائنات کی آخر بھی ہوں، میں جناب وہ تخلیق میں سب سے پہلے اور پیدائش میں سب سے آخری ہوں۔ تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اگرچہ بعد میں بھیجا، لیکن کائنات کی ساری چیزیں حضور کے سامنے رب العالمین نے رکھ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ بھی دیکھا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، تمام نبیوں کے معاملات دیکھے، اور بعد میں آپ خود تشریف لائے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگہبانی فرمائی ہے۔ تو حضور رونے لگے، آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، ان صورتوں کو سیکھو کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، شرعی احکام ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا، جیسا کہ اس کے اگلے رکوع میں بھی وراثت کے مسائل آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ یہ برکات ہیں سورہ نساء کی اور صورتوں کے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی۔
اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے والے کو بڑا گناہگار قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، جب وہ شادی کے قابل سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم ہے، یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی، اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے، میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے، ان عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کا نسب، رضاعت اور جناب مشاہرہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور دور کے پڑوسیوں اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے اس صورت میں، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ مقبول نہیں ہے وہ بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، ازدواجی زندگی کے رہنما اصول وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہیں، مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت، حسد سے بچنے کا حکم، یہ چیزیں بھی اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، جہاد کے متعلق احکامات، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، نماز خوف کا طریقہ وہ بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بھی اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، وہ بھی اس صورت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب آیت بآیت انشاءاللہ ہم سنیں گے تو بہت کچھ سننے کو، سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق دے۔